يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. آپ پڑھیں چلیے ماشاء اللہ. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام الخطاب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی ترجمہ اس کا ترجمہ آپ پڑھیے خلیل بھائی. چلیے مشکل ہے. ہاں جی. عبداللہ رحمہ اللہ کہنا چاہیے. ہاں چلو ٹھیک ہے. دونوں صحابی ہیں. جی ہاں جی ہاں. آتش جہنم یعنی اوسط میں جی ہاں. اس میں حدیث میں دیکھیے پہلی بات عبداللہ بن بریدہ یہ دونوں صحابی ہیں اس لیے رضی اللہ عنہما کہا گیا. تو فرماتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ جس نے انگور جو ہے جب ان کو کاٹنے کا اتارنے کا وقت ہو اس وقت روکے, اور روکنے کا مقصد کیا ہو تاکہ اس کو ایسے شخص کے بعد بیچے جو اس سے شراب بنائے, تو اس نے جان بوجھ کر جو ہے جانتے بوجھتے جہنم میں چھلانگ لگائی, جہنم میں داخل ہوا. تو اس حدیث میں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے. تو کیا انگوروں کو یا اس طرح کی کس چیز کو روکنا حتیٰ کہ اس کا کاٹنے کا موسم نکل جائے, کیا اس سے منع کیا گیا ہے یا منع ہونے کی وجہ کچھ اور ہے؟ منع ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کو کسی ایسے شخص کے بعد بیچنا جو شراب بنائے. لیکن اگر فرد کو انگوروں کو نہیں اتارتا, ان کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ کشمش بن جائے, تو یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. اس سے معلوم کیا ہوا کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت اس کی روکنے کی یہ ہے کہ تاکہ اس کو بیچے کسی شراب بنانے والے پر, تو یہ حرام ناجائز ہے. اور حرام کیسا ہے؟ شراب چونکہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے. اور اسے ہمیں ایک بہت بڑا قاعدہ کلیہ جو علماء کا فقہا کا معلوم کیا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ الوسائل لها احکام المقاصد. وسائل لها احکام المقاصد, کہ جو وسائل ہیں ان کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو مقصد, جو اصل بنیادی چیز ہے اس کا حکم ہے. سمجھے نا؟ جو بنیادی چیز ہے, جو اصل مقصد ہے, جو اس کا حکم ہے وہی وسیلے کا حکم ہوگا. اب یہاں پر مقصد کیا ہے؟ شراب. وسیلہ اس کا کیا ہے؟ انگور. اس کا وسیلہ ہے انگور. انگوروں کو یعنی کہ خشک کر کے یا اچھی طرح ان کو پکنے کے بعد چھوڑ دینا, یہ اس کا وسیلہ ہے. تو یہ بہت بڑا قاعدہ کلیہ ہے دین کے شریعت کے احکام کے اندر, الوسائل لها احکام المقاصد, کہ جو مقصد کا حکم ہے وہی وسیلے کا حکم ہے. یعنی فرض کرو وضو کرنا کیا ہے؟ نماز کی شرط ہے. تو اس کا مطلب وضو فرض ہے, وضو فرض ہے. اب وضو کے لیے پانی حاصل کرنا کیا ہے؟ پانی کیا ہے؟ وسیلہ ہے وضو کا. تو پانی حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. ہاں فرض ہے. اگر آپ کو فری نہیں ملتا, آپ خرید سکتے ہیں تو آپ کو خریدنا چاہیے. کوئی آدمی کہے بھی فری تو مل نہیں رہا, بس ٹھیک ہے میں تیمم کرتا ہوں. ہم کہیں گے اگر تمہارے پاس خریدنے کی طاقت ہے تو تمہیں خریدنا ہوگا. کس لیے؟ کہ اگر وضو فرض ہے تو وضو کو پانی حاصل کرنا بھی فرض ہے. اور اسی طرح سے ہر چیز, چاہے وہ فرائض کے احکام کے اندر ہو یا محرمات کے اندر ہو. یہاں پر ایک حرام چیز کی مثال دی گئی آپ کے سامنے کتاب میں, کہ شراب چونکہ حرام ہے تو اس کا جو وسیلہ ہے وہ بھی حرام ہے. یعنی انگوروں کو یا کسی بھی ایسی چیز کو کرنا جو شراب تک پہنچے, جس سے شراب بنے. اور شراب کا معاملہ ہو تو جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح ہی یہ بھی چیز حرام ہے. اور اسی طرح فرائض میں کہ ایک چیز کا حکم, ایک چیز کو فرض قرار دیا گیا ہے, تو اس چیز کو فرض کو کرنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو حاصل کرنا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ فرض ہے.
تو یہ بہت بڑا قاعدہ کلیہ جس طرح بتایا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ جو مقصد ہے وہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، تو اس کا حاصل کرنا بھی کیا ہوگا؟ مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو ہم کہیں گے کہ مسواک خریدنا فرض ہے، نہیں، مسواک خریدنا بھی سنت ہے، یعنی اس کے بھی آپ کو اجر ملے گا. خریدنے کا، مسواک خریدنے کا آپ کو اجر ملے گا، جس طرح کہ مسواک کرنے کا آپ کو اجر ملے گا. مسنون ہے. ایسی کوئی چیز مکروہ ہے، کوئی چیز مکروہ ہے، اس کے لیے کوئی کام کرنا بھی کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. تو یہ قاعدہ کلیہ جس طرح بتایا نا کہ فرض ہے تو اس کا وسیلہ بھی فرض ہے، اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کا وسیلہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح سے ہر چیز. اور یہ قاعدہ کلیہ جو ہے اس کی ہمیں زندگی میں بہت سے چیزوں کے اندر ضرورت رہتی ہے ہر وقت. اور اکثر و بیشتر لوگ صرف اصل مقصد چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے وسیلے کو نہیں دیکھتے. وسیلے کو نہیں دیکھتے. یعنی فرض کرو میوزک گانا کیا ہے؟ حرام ہے. اب اس کے لیے فرض کرو، اب پتہ ہے کہ یہ آدمی جو موبائل لینے والا ہے، مجھ سے خریدنے والا ہے، اس میں میوزک سنے گا، تو یہ کیا اس کا وسیلہ ہے، اس کا وسیلہ ہے. تو مجھے اس کو بیچنا موبائل کیا ہے؟ حرام ہوگا، کیونکہ اس کا وسیلہ ہے. تو یہ کہنے کا مقصد، بہت سے لوگ جو ہے صرف مقصد کو دیکھتے ہیں بھی، چونکہ یہ تو حرام نہیں، مقصد حرام تو وہ چیز ہے، تو اس لیے جو چیز حرام ہے اس کا وسیلہ بھی حرام ہے. ایک آدمی آپ اس کو دکان دیتے رینٹ پر، اور وہ اس میں کیا کرتا ہے؟ حلاقے کی سالون کھول لیتا ہے لوگوں کی داڑھی موڑنے کے لیے، سمجھے؟ تو کیا ہوگا؟ آپ کا اس کو داڑھی موڑنا حرام ہے، تو آپ کو اس کو رینٹ پر یہ دکان دینا بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اس سے آپ کی انکم بھی حرام ہوگی. تو میں صرف آپ کو چند مثالیں دے کر واضح کرنا چاہتا تھا کہ بہت سے زندگی کے مسائل کے اندر، معاملات کے اندر ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور یہ حدیث اگرچہ چھوٹی سی ہے، ہمیں بہت بڑا قاعدہ کلیہ دے گی کہ جو مقصد کا حکم ہے وہی وسیلے کا حکم ہے. اور علماء کیا کہتے ہیں؟ الوسائل لہا احکام المقاصد، الوسائل لہا احکام المقاصد. اچھا جی، نہیں حرام نہیں، مکروہ ہوگا. اگر چیز مکروہ ہے تو اس کا وسیلہ مکروہ ہے. نہیں وہ مکروہ ہوگا، ہم نہیں کہیں گے حرام ہوگا. ہاں وہ صغیرہ گناہ جو ہے کبیرہ بنتا ہے، یہ نہیں. اثر سے بعد مغرب تک سونا تو 6-7 جائزہ کہتے ہیں. ہاں جائز ہے. مغرب سے عشاء تک سونا. ہاں یہ مکروہ ہے، اثر سے مغرب عشاء تک سونا، کیونکہ اثر سے مغرب تک سونا جو ہے، یہ اس بارے میں حدیث جو ہے ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. لیکن صحیح حدیث جو ہے عائشہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں تھا، اور عشاء کے بعد جاگنا، بات کرنا پسند نہیں تھا. یہ اس کو علماء مکروہ کا ہے. لیکن وہ بھی مکروہ ہر لحاظ میں نہیں ہے. اگر آدمی کو ضرورت ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو سو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تو اچھا، مزید اس حدیث میں کیا ملتا ہے کہ آدمی اگر کوئی حرام چیز کے لیے ایک چیز کو بیچتا ہے تو وہ اس کی انکم بھی، اس کی چیز، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اور اس کا سودا بھی یہ کینسل ہوگا، کیونکہ خرید و فروخت جو منع ہے، اور اس کی اس پر انکم جو ہے، کمائی بھی حرام کی ہوگی، وہ جائز نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد والی حدیث لیتے ہیں. علی بصیرہ یعنی جانتے بوجھتے، یعنی اس کو پتہ بھی ہے کہ میں کس کو دے رہا ہوں. ہاں یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ جس کو دے رہا ہوں یہ کیا کرے گا اس سے، یعنی میں انگور کسی بیچتا ہوں، ایک آدمی انگور لے کے جا کے کھا لیتا ہے، دوسرا اس کے شراب بنا لیتا ہے، تو کیا مجھے گناہ ہوگا اس کا؟ لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ انگور لینے والے کا مقصد کیا ہے، شراب بنانا ہے، تو پھر یہ ہے اعلی بصیرہ کہ جانتے بوجھتے، معلوم ہونے کے باوجود. اچھا ہاں، اوسط کیا ہے؟ طبرانی کے 3 معاجم ہیں. معجم بھی جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ مسند، سنن، صحیح، یہ ساری کتابوں کے مختلف یعنی کہ تقسیمات ہیں. جو حدیث کی کتابیں یعنی کہ حدیث کی کتب ہے، کسی کو سنن کا نام دیا گیا، کسی کو مسند کا نام دیا گیا، کسی کو صحاح کا نام دیا گیا، اور نام کی وجوہات آپ کو بیان کی تھی کہ مسند کب ہوگی، صحاح کب ہوگی، سنن کب ہوگی. اس طرح معاجم بھی ہیں. معجم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ معجم کے معنی، ہاں جی، کہ جس کو ایک
ترتیب سے ذکر کیا گیا ہو. الف با تا ثا یہ کیا ہے؟ ترتیب ہے. تو یعنی بعض مؤلفین نے کیا کیا ہے کہ کتابوں کو لکھتے ہوئے یا تو صحابہ کی ترتیب سے لکھا ہے جس کو مسند کرام بھی دیا جاتا ہے، اور بعض نے کیا کیا ہے کہ اپنے شیوخ کی ترتیب سے لکھا ہے. شیوخ کی ترتیب کا معنی کہ آپ نے ایک شیخ سے حدیثیں سنی ہیں ان سبھی کو ایک جگہ پر، دوسرے شیخ سے حدیثیں سنی ہیں ان سبھی کو ایک جگہ پر، سمجھے نا. آکے اس کی اسانید جو ہے صحابی کوئی بھی ہوگا، اس کا معنی کوئی بھی ہوگا، اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں یا اس کے احکام مختلف ہوں گے، تو اس میں احادیث کے احکام کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں احکام ایک جیسے ہوں، ان سبھی کو ایک جگہ جمع کرنا ہے. صحابہ کو نہیں دیکھا جاتا کہ ایک صحابی کی حدیثیں ان کو ایک جگہ پر جمع کرنا ہے، صرف اپنے شیخ کو دیکھنا کہ میں نے یہ حدیثیں کس شیخ سے لی ہیں، تو ان سارے شیوخ کی حدیثوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا، پھر اس کے بعد اگلے دوسرے کے شیخ کو اس کی حدیثوں کو دوسری جگہ ذکر کر دیا، اس طرح سے ذکر. تو یہ طبرانی کے معاجم ہیں کہ جن کو بعض اوقات انہوں نے، لیکن یہ سارے کی ترتیب نہیں ہے، بعض کی ترتیب جو ہے صحابہ پر ہے، بعض کی ترتیب ان کے شیوخ پر ہے، ان کے شیخوں سے انہوں نے، اور بعض کی ترتیب جو ہے کہ کس پر ہے؟ صحابہ پر ہے. تو طبرانی کے 3 معاجم ہیں، معجم الکبیر، معجم الاوسط اور معجم الصغیر. معجم الکبیر جو ہے اس کی ترتیب صحابہ پر ہے، اور معجم الاوسط جو ہے اس کی ترتیب ان کے شیوخ پر ہے، طبرانی کے شیوخ پر ہے. تو اس طرح سے کر کے تو یہ معجم اس کو نام دیا گیا ہے. صغیر جو ہے وہ بھی جہاں تک میرے علم ہے کہ شاید صحابہ پر ہی ہے. ہاں جی. اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث. ہاں جی افضل بھائی آپ پڑھیے. عن عائشہ 685. ہاں جی. آپ لوگ جلدی سے ڈال کے بیٹھیے ابھی تاکہ درس آپ کا ضائع نہ ہو. جی ہاں. الخراج بالضمان، الخراج، الخراج بالضمان. ہاں جی کیا معنی ہے اس کا؟ پڑھیے معنی. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمدن زمان کفالت کا بدلہ اسے بدلہ ہے، اسے 5 نے روایت کیا. 5 کون ہیں؟ افضل بھائی 5 کون ہیں؟ 5 4 سنن اور احمد، 4 سنن اور احمد، یہ 5 ہیں. 5 نے روایت کیا. اور آگے کیا ہے؟ بخاری اور ابو داؤد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. جی ہاں. ترمذی، ابن خزیمہ، ابن جارود، ابن حبان، حاکم اور ابن قطان نے اسے صحیح کہا ہے. دیکھیے یہ بھی ہمیں ایک یہاں پر یعنی کہ احادیث کے حوالے سے یا حدیث پر احکام کے حوالے سے چیز ہمیں آئی کہ حدیث کے حکم پر بعض اوقات علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ حدیث کا راوی، حدیث کے راویوں کی وجہ سے، یا بعض اوقات حدیث میں اسناد کے اندر کوئی اختلاف کی وجہ ہوتی ہے. اسناد کے اندر اختلاف کی وجہ ہوتی ہے کہ اسناد متصل ہے، منقطع ہے، مرفوع ہے، مرسل ہے، سمجھے نا. اس وجہ سے تو بعض کے نزدیک وہ مرفوع ہوتی ہے، اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، بعض دوسروں کے نزدیک مرسل زیادہ راجح ہوتی ہے، اس کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں راوی کی بنیاد پر. کہ بعض اوقات راوی کسی ان کے ہاں وہ یعنی کہ اس درجے کا ہوتا ہے کہ جس کی حدیث قبول کر لی جائے، اگرچہ ثقہ نہیں ہے تو اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں، حسن یا صحیح کہہ دیتے ہیں. اور بعض اوقات راوی جو ہے دوسرے علماء کے نزدیک وہ ضعیف قرار دیتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر اس کو حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی بخاری اور ابو داؤد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ علماء حدیث جو ہیں احادیث پر حکم لگانے والے یا راویوں پر حکم لگانے والے، ان کی کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 3 ہیں. کیا کیا ہے؟ متشددین اور متوسطین اور متساہلین. متشددین یعنی کہ جو شدت سے، ان کی مثال کیا ہے؟ نہیں بھائی اللہ کا ہاں ان کی مثال آپ کو دی تھی. ہاں جی امام شعبہ کی، امام نسائی کی، ابو حاتم الرازی کی. سمجھے؟ ابو حاتم الرازی یہ کسی یعنی کہ بہت کم لوگوں کو ہی ثقہ کہتے ہیں، سمجھے نا.
تو ابو حاتم الرازی امام نسائی بھی ان میں ہیں، تو ہاں امام نسائی بھی جی ہاں، اور ان کے مقابلے میں متساہلین ہیں جس طرح کے جن کا ذکر آپ کے پاس ہوا ہے۔ ترمذی ہے، اگرچہ ترمذی کے بارے میں تساہل میں کافی علماء کا کلام ہے، اور ابن خزیمہ ابن حبان بھی ان میں ہے، ابن جارود حاکم وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یعنی ان کی شرطیں جو ہے وہ تھوڑی اس میں کمزوری ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد وغیرہ یہ متوسطین میں سے ہیں، یعنی آپ اگر فرض کرو کسی حدیث کے بارے میں ان کے یا کسی راوی کے بارے میں امام بخاری کہہ دے جو ان کے الفاظ ہوں یا جو انہوں نے کہہ دیا وہ تقریباً وہی ہوگا۔ متشدد ہونے کا معنی کہ اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسا نہیں بلکہ اس سے بہتر ہے۔ متساہل ہونے کا معنی کہ اس سے نیچے ہے، سمجھے نا، اس کو تھوڑا نیچے کرنا پڑے گا، یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن امام بخاری، ابو داؤد، امام احمد، اس طرح کے جو ائمہ ہیں یہ متوسطین میں سے ہیں جن کے احکام جو ہے تقریباً ان راویوں کے یعنی کہ حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز، دوسری چیز احادیث کو خصوصاً، ہم تو راویوں کی بات کر رہے تھے، احادیث کے حوالے سے خصوصاً جو ہے اس کی تضعیف یا تصحیح جو ہے اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ بعض اوقات کوئی عالم یا کوئی امام جو ہے حدیث کی تضعیف کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر جو اس کے پاس اس حدیث کے طرق ہیں، اس کے پاس جو اسناد ہے اس کی، باقی ساری اسانید کو دیکھے بغیر، سمجھے نا، باقی ساری اسانید کو دیکھے بغیر اس کی وہ تضعیف کر دیتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ حدیث سے مراد یعنی یہ اس طریقے اس رستے سے حدیث ضعیف ہے۔ اب دوسرا عالم کیا کرتا ہے؟ اس حدیث کی باقی اسانید کو جمع کرتا ہے، باقی اس کے طرق شواہد وغیرہ جمع کرتا ہے، باقی دوسرے صحابہ سے اس کی جو روایات ملتی ہیں اسی معنی میں اسی حکم میں ان کو جمع کرتا ہے، اور اس نتیجے تک پہنچتا ہے بھی حدیث کا اصل ہے اگرچہ راوی ضعیف ہے لیکن اس راوی کی دوسری سند کے ساتھ تقویت ہو گئی ہے، اگرچہ یہ اس صحابی سے تو سند ثابت نہیں ہے لیکن اس کا دوسرا صحابی سے شاہد مل گیا ہے، سمجھے نا۔ شاید ہم کو بتایا تھا نا کہ جب صحابی راوی کا حدیث کا راوی صحابی بدل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شاہد ہو جاتا ہے، تو اس کا چونکہ یہ شاہد مل گیا ہے تو اس لیے حدیث کی تقویت مل گئی۔ تو بعض کیا علماء کیا کرتے ہیں کہ حدیثوں کو اس انداز سے پھر اس کی تقویت دیتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے بہت سے احکامات جو ہیں حدیثوں کی خصوصاً تصحیح کے حوالے سے وہ سابقہ علماء سے مختلف آپ کو ملے گے۔ جو سابقہ علماء ہیں یعنی کہ قرون اولیٰ کے، یعنی کہ جس طرح امام احمد ہے، امام بخاری ہیں، اس طرح کے لوگ، ان کی نسبت یعنی کسی حدیث کو انہوں نے ضعیف کہا ہوگا اور امام علامہ البانی جو ہے ان کو اس کو حسن یا صحیح کہتے ہیں، یا ان سے پہلے بلکہ ابن حجر بھی، ان کا بھی طریقہ رہا ہے کہ بعض سابقہ علماء نے جن حدیثوں کو ضعیف کہا ہے ابن حجر نے ان کی تحسین یا تصحیح کی ہے۔ تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سارے حدیثوں کے اسانید کو طرق کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس پر کہا کہ اس حدیث کو یعنی ساری چیزیں سے ملتا ہے کہ اس کی تقویت ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کیا ان سابقہ ان علماء کو ان کی اسانید کا پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا ان کے پاس، بلکہ زیادہ علم تھا۔ امام بخاری نے یہ صحیح بخاری کہاں سے لکھی ہے؟ کتنی حدیثوں سے لکھی ہے؟ بعد میں جو زیادہ تر معتبر روایت 2 لاکھ سے، اور 2 لاکھ کیا تھا؟ وہ سبھی حدیثوں کے طرق تھے، حدیثیں اتنی نہیں تھیں، حدیثوں کے طرق، ان کے اسانید، ان کے مختلف جو الفاظ، ان کی مختلف روایات، یہ چیزیں۔ تو اس کا معنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سبھی ان چیزوں پر اطلاع تھی۔ تو اللہ عالم بعض اوقات وہ کسی ایک سند کے اعتبار سے اس کی تعریف کر رہے ہوں گے، تو یہ چیز ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو یہاں پر بھی، لیکن یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر امام بخاری اور ابو داؤد کے مقابلے میں جتنے بھی ذکر ہوئے ہیں تقریباً سارے متساہلین ہیں۔ تو اس طرح کی حدیث کو ہم اگر زیادہ ہی کہہ سکتے ہیں تو ممکن کہہ سکتے ہیں کہ اگر ضعیف نہیں بھی ہے تو کم از کم حسن سے اوپر نہیں ہوگی، سمجھے نا۔ تو علی کل حال لیکن اس حدیث کے طرق وغیرہ دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چل سکے گا کہ اس حدیث کی کیفیت کیا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں 2 لفظ ہیں صرف، الخراج بالضمان، لیکن یہ دونوں لفظ قاعدہ کلیہ ہے، رول ہے پورے دین کا، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع ترین کلمات دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع ترین کلمات دیے گئے ہیں۔ جامع ترین کلمات وہ اس طرح کے ہیں کہ 1-2 لفظ ہوں گے لیکن 1-2 لفظوں کے اندر پورا دین سمٹا ہوگا، دین کے بہت سے احکام و مسائل اس کے اندر سمٹے ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں الخراج بالضمان، خراج کیا چیز ہے؟ آمدن،
آپ کی کسی بھی چیز سے آمدن ہے وہ کیا ہے؟ خراج. آپ نے فرض کرو گاڑی خریدی، اب گاڑی پہ آپ خود سواری کر رہے ہیں، اس کو رینٹ پر دے رہے ہیں، فرض کرو، سمجھے نا؟ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ گاڑی سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آمدن مل رہی ہے. یہ گاڑی کا کیا ہے؟ خراج ہے. سابقہ زمانوں میں غلام ہوتے تھے، آپ نے غلام خریدا اور 1 ہفتہ 10 دن 2 ہفتے اس سے کام لیا، آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کے گھر کے سارے کام کاج نپٹا رہا ہے. یا بعض اوقات کیا کرتے تھے کہ گھر میں ضرورت نہیں ہوتی تھی غلام کی، تو غلام کو چھوڑ دیتے تھے کام کرنے کے لیے کہ جا کے کام کرو اور ہر دن کا مجھے اتنا لا دو، یا ہر دن کی جو انکم ہے لا کے مجھے دو. اور وہ غلام جا کے کام کرتا ہے اور ہر روز جو ہے وہ 10 دینار اپنے مالک کو آ کے دے رہا ہے، سمجھے نا؟ مالک کو ہر روز 10 دینار اس غلام سے مل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس غلام کی آمدن ہے. اب فرض کرو 2 ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ غلام چور ہے، یعنی چوری کرتا ہے اور صحیح آدمی نہیں ہے. اب اس غلام کو آپ واپس کرنا چاہتے ہیں مالک کی طرف، اس کے جس سے خریدا تھا، بھی یہ تمہارا جو تم سے غلام خریدا ہے یہ غلام صحیح نہیں ہے، یہ چور ہے. اور چوری تو کوئی شک نہیں کہ غلام کے اندر کمزوری ہے، نقص ہے کہ جس وجہ سے اس کو واپس کیا جا سکتا ہے. یہ پیچھے بیٹھنے کی بجائے سامنے بیٹھا کریں، ادھر آئیے. یہ پیچھے بیٹھنا جو ہے درس کے آداب میں سے نہیں ہے، سامنے بیٹھا ہوا آپ. جی ہاں. تو اب آپ فرض کریں غلام کو واپس کرنا چاہتے ہیں مالک کو. اب مالک کہے بھی تم نے 2 ہفتے میرے غلام کو استعمال کیا ہے، تو 2 ہفتے کی جو اس کی آمدنی مجھے دو. کیا خیال ہے؟ دیں گے؟ یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے، کھلایا پلایا کی بات نہیں ہے، بات یہاں پر اور ہے. یہاں پر آپ کو کیا حدیث کیا کہتی ہے؟ الخراج بالضمان، کہ جو آمدنی ہے وہ کفالت کے بدلے میں ہے، ضمانت کے بدلے میں ہے. آپ نے غلام کو، یعنی غلام کو چلے چھوڑی، گاڑی کی مثال لیتے ہیں ہم جو آج کی چیز ہے. آپ نے گاڑی خریدی کسی سے اور 2-3 ہفتے اس کو چلاتے رہے، مہینہ اس کو چلاتے رہے، اور اس سے آپ نے خود بھی فائدہ اٹھایا، آنے جانے کے سارے سفر، اس طرح کی ساری چیزیں، اور فرض کرو اس کو رینٹ پر بھی آپ نے دیا. اب مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی فالٹ ہیں، کمزوریاں ہیں. اب آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں مالک کو. تو مالک کہے بھی آپ نے 1 مہینہ تک جو گاڑی سے فائدہ اٹھایا ہے اس کی انکم مجھے دو. یعنی فرض کرو مقدر کیا جاتا ہے کہ ہر روز کے 5 دینار ہیں، تو 1 مہینے کے 150 دینار بنتا ہے، مجھے دو. مالک کہتا ہے تو کیا دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کہ جب آپ نے گاڑی خرید لی، آپ کی ملکیت میں آ گئی، تو وہ کس کی ضمانت میں ہے؟ آپ کی ضمانت میں ہے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، مالک کو وہ بیچنے والا پورا کرے گا یا آپ پورا کریں گے؟ کیونکہ آپ مالک ہیں اس کیس پر، آپ اس کے مالک ہیں، بیچنے والا اس کا مالک نہیں رہا. اس نے آپ کو بیچ دی، آپ کی ملکیت میں آ گئی، سارے معاملات ہو گئے، اب آپ کی ملکیت میں ہو، اب آپ کی ضمانت میں ہے. ضمانت میں ہونے کا معنی کہ گاڑی کے ساتھ کچھ بھی ہوگا کو آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کوئی اپنے کوئی ٹریفک پولیس کے حوالے سے کوئی مخالفہ کرتے ہیں، ہاں وہ بیچنے والے کو جائے گا، آپ کو آئے گا، آپ کو آئے گا، ظاہری بات ہے، سمجھے نا؟ تو جب آپ کی ضمانت میں چیز آ گئی، اب اس میں آپ کو جو انکم آ رہی ہے وہ بھی آپ ہی کا حصہ ہے، آپ ہی اس کے حقدار ہیں. بیچنے والا اس کا حقدار نہیں رہا. کس لیے؟ کیونکہ آپ ہی اس کے ضامن ہیں، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا ہے، سمجھے نا؟ اسی چیز کو علماء نے ایک قاعدہ کلیہ دیا ہے. وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ کہ الغنم والغرم، یا الغرم بالغرم، کہ آدمی کے جو اس کے اوپر چٹی آتی پڑتی ہے اس کا فائدہ بھی اسی کا ہے. کہ جس کو چٹی پڑتی ہے، جس کو کوئی تاوان آتا ہے، کوئی جرمانہ ہوتا ہے، فائدہ بھی اسی کے لیے، پھر سمجھے نا؟ تو یہ معنی اس کا. اور اس کی بھی یہ جس سے بتایا کہ پورے دین کے اندر قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی ضمانت میں آ گئی، آپ کی ملکیت میں آ گئی، اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا جو بھی فائدہ ہے، جو بھی چیز ہے، آپ ہی کا اس کا حق ہے، مالک کا حق نہیں ہے. اگر آپ فائدہ اس سے نہیں اٹھاتے تو تب بھی آپ ہی اپنا نقصان کر رہے ہیں، مالک کا کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی فرض کریں آپ نے مکان رینٹ پر لیا،
اب مکان رینٹ پر لینے کا فائدہ کس کو ہے؟ آپ اس کو رینٹ دے رہے ہیں، لیکن اس سے رہنے کا فائدہ کس کو ہے؟ آپ کو اٹھانا ہے، سمجھے نا؟ آپ نے رینٹ پر مکان لے لیا، اب اس میں رہنا سہنا، اس مکان سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے۔ لیکن فرض کرو آپ نے مکان رینٹ پر لے لیا اور پورا مہینہ مکان بند پڑا رہا، اس میں آپ نہیں رہے جا کر، اب مالک نے آپ سے اس مہینے کی رینٹ کا مطالبہ کر دیا کہ لو بھی اس کا رینٹ دو، آپ کہیں میں تو اس میں رہا بھی نہیں، میں کسی کا رینٹ دوں؟ کیا خیال ہے، دیں گے نہیں دیں گے؟ جب آپ نے رینٹ کا ایجار کا عقد کر لیا اور طے ہو گیا کہ بھی مکان، اور مالک نے آپ کو چابی دے دی، آپ کے مکان حوالے کر دیا، ہاں اگر آپ کے حوالے نہ کرتا، آپ کو چابی نہ دیتا، بھی دیکھیں گے بعد میں دوں گا، ہاں پھر اس کی ذمہ داری ہے، پھر ابھی تک وہ آپ کے وہ قبضے میں نہیں آیا، آپ کے وہ ملکیت اس کو نہیں کہیں گے، آپ کے وہ جو ایجار کا عقد ہے اس کے تحت آپ کے پاس نہیں ہے، ابھی تک مالک کے پاس ہی، اس کو ذمہ دار ہے۔ مہینہ گزر گیا، ابھی تک چابی نہیں دی، اس کو کوئی حق نہیں ہوا کسی رینٹ کا مطالبہ کرنے کا۔ مہینہ گزر گیا، مکان آپ کے حوالے نہیں کیا اس نے، اس کو کسی رینٹ کا مطالبہ کرنے کا اس کو حق نہیں ہے، لیکن اس نے آپ کو چابی دے دی، مکان آپ کے حوالے کر دیا، اس میں رہو نہ رہو، آپ پورا مہینہ نہیں رہتے، اس کو کہتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں میں تو اس میں رہا بھی نہیں ہوں، تو یہ آپ کا قصور ہے، اس کے قصور نہیں، وہ اپنے اپنے رینٹ کا جو ہے وہ پورا حقدار ہے۔ تو یہ معنی ہے الخراج بالضمان، کہ اگر نفع ہے، خراج کے معنی صرف نفع ہی نہیں ہے، آمدن ہی نہیں، بلکہ آمدن کا معنی جو کیا ہے تقریباً کہہ لیجئے کہ یہ یعنی کہ ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے، لیکن اس میں نقصان بھی ہے۔ خراج کے معنی کہ اس کا جو نفع یا نقصان ہے وہ کیا ہے؟ ضمانت کے ساتھ ہے، کہ جس کی کفالت میں چیز ہے، جس کی ضمانت میں چیز ہے، نفع نقصان بھی اسی کا ہے، نفع نقصان بھی اسی کا ہے۔ اور میں دونوں طرح سے وعدے کر دیا کہ نفع کی شکل میں کیا ہے اور نقصان کی شکل میں کیا ہے۔ ہاں جی، الغنم بالغرم، غنم یعنی غنیمت کس چیز کا فائدہ، اور غرم جو ہے اس کا جو چٹی تاوان، اس کا نقصان، جی ہاں، جرمانہ جس کو غرامہ کہتے ہیں نا، جی ہاں۔ اچھا، اسی میں یعنی کہ یہاں پر شیخ صاحب نے ایک مثال دی ہے کہ آپ کو کوئی چیز ملتی ہے گری ہوئی، اب گری ہوئی چیز اب ملتی تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ ہاں جی، یعنی آپ کو فرض کرو کوئی اپنے ملتا ہے موبائل جس کی قیمت کو 50 دینار ہوگی، اب آپ کو کیا حکم ہے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کریں، اس کو استعمال نہیں کریں گے، رکھیں گے، رکھ لیں گے، ایسے ہی پڑا رہے گا، اور 1 سال تک اس کا اعلان کریں گے۔ اگر اس کا مالک آ گیا 1 سال کے اندر تو ٹھیک ہے، اس کو دے دیں گے۔ سال کے اندر مالک نہیں آیا، اس کے بعد آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، سمجھے نا؟ لیکن اگر اس کا مالک سال کے بعد آ جاتا ہے تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اچھا، اب سال کے بعد 1.5 سال کے بعد مالک اس کا آپ کے پاس آیا اور 6 مہینے سے آپ موبائل استعمال کر رہے ہو، اب آپ سے کہتا ہے ابھی تم 6 مہینے تک میرا موبائل استعمال کرتے رہے ہو تو اس کا مجھے معاوضہ دو۔ ہاں جی، ہاں جی، کیا کہیں گے ہم کہ جب سے وہ یعنی اس کے اختیار میں آ گیا، جو جس کو چیز ملی تھی اس کو ضمانت بھی اس پر قائم ہوگی۔ اگر فرض کرو اس دوران وہ موبائل کو خود خراب کر دیتا ہے، اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے موبائل خراب ہو جاتا ہے، اور پھر مالک آتا ہے اسے لینے کے لیے، تو اس کو ضمانت دینا ہوگی، اس کو موبائل کی اس کی قیمت دینا ہوگی، سمجھے نا؟ کیونکہ اس نے اپنی لاپرواہی سے اس کو خراب کیا ہے، پانی میں فرض کرو ڈال دیا، کسی ایسا کو کام کر دیا اس نے، تو اس کو خراب کر دیا۔ تو اب مالک جو اگر اس کے فرض کرو 1.5 سال کے بعد اسے پتہ چلتا ہے فلاں کے پاس میرا موبائل تھا تو آ کے لیتا ہے آپ سے، آپ اس کو دینا ہوگا، اس کی خرابی آپ کو صحیح کرنا ہوگی، سمجھے نا؟ کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں 6 مہینے کے اندر، اس 6 مہینے سے پہلے نہیں تھے، 6 مہینے سے پہلے آپ اس کے ذمہ دار نہیں تھے، آپ نے اس کو رکھنا تھا بس، اب اس کو استعمال کرنے کا بھی حق نہیں تھا۔ لیکن اب جب آپ کے وہ اختیار میں آ گیا کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کے ضامن بن گئے ہیں۔ اب مالک جو ہے اس کا اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے پاس اس 6 مہینے کے اندر ہونے والا کو اس کا فال جو نقصان، اس کا مطالبہ، ہاں جی، ہاں وہ اس کا مطالبہ تو کرے گا، لیکن اس کے اوپر جو آپ کا یعنی کہ کیا اس کا نام، آپ کو جو انکم ہوئی ہے، ہاں فائدہ، اس کا مطالبہ نہیں کرے گا، اس کا مطالبہ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی جب وہ اپنے کہ اس کو استعمال کرنے کا آپ کو حق مل گیا تو اب آپ کو جو ہے
اس کا فائدہ اٹھانے سے آپ کا حق ہے، تو اس لیے اس مال کو اس کا یعنی کہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. تو یہ چیز موبائل خراب ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ، اس کی اپنی غلطی نہیں ہے. ہاں اپنی غلطی پھر نہیں. کوئی بھی چیز جو ودائع کی شکل میں ہے، ودیعہ کے معنی کہ جس کو ڈپازٹ کا نام دیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز آپ کسی کے پاس رکھتے ہیں امانت کے طور پر کسی بھی، اور وہ آپ کے بغیر کسی غلطی سے، بغیر کوتاہی سستی کے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کی اس پر ضمانت نہیں ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مثال کے طور پہ بینک میں پیسے ہیں، ہاں جی بینک جل گیا، ہاں جی. بینک نہیں دے گا. اصل تو یہ ہے، سمجھے نا، لیکن بینک جلا کیوں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں دیکھنا پڑے گی، سمجھے نا. کچھ میں بتا رہا نا، اگر تو بھی کسی ان کی اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، اپنا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے، پھر تو بینک اس کا ذمہ دار ہے شرعی طور پر. باقی ہوتا کیا ہے وہ الگ بات ہے، سمجھے نا. ہوتا کیا ہے وہ انشورنس کے معاملات دوسرے تیسرے بینکوں کے جو ہوتے ہیں، گاڑی جل گئی، بینک جل گیا، تو آپ کو وہ انشورنس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، انہیں پورے کرنا ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے جو حرام ہے شرعی طور پر، سمجھے. لیکن شرعی طور پر کیا ہے کہ جس کے پاس امانت ہے، اگر اس نے اس امانت کا خیال رکھا ہے، اس میں کوئی لاپرواہی نہیں کی، تفریط نہیں کی، تو بغیر لاپرواہی کے وہ چیز نقصان اس کا ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اچھا جی، آگے ہم حدیث لیتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس دوران، یعنی اس مدت کے دوران، اگر اس کے اندر کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے، آپ نے کوئی جانور خریدا اور 1 مہینہ تک آپ کے پاس رہا، اب آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں مالک کو، جو بیچنے والے کو، تو 1 مہینے کے اندر اس کی جو یعنی کہ فرض کرو اون بڑی ہے یا اس نے بچہ پیدا کر دیا اس مہینے کے اندر، تو وہ کس کا حق ہوگا؟ ہاں، یہ جو خریدنے والا ہے اس کا حق ہوگا، پہلے کا نہیں ہوگا، سمجھے نا. کیونکہ خریدنے کے بعد یہ جانور اس کی ملکیت میں آ گیا، اور اس کا جو فائدہ ہے اس کو ہے، جو نقصان ہے اسی کو ہے. جی ہاں. اچھا، اس کے بعد والی حدیث پڑھیں. ہاں جی، کون پڑھے گا؟ رضوان بھائی آپ پڑھیے. عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فآتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهد من حديث حكيم بن حزام. جی شاہد بھائی ترجمہ پڑھیے. حضرت عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قربانی کا جانور یا بکری خریدنے کے لیے 1 دینار عطا فرمایا. اس نے 1 دینار کے عوض 2 بکریاں خریدیں، پھر ان 2 میں سے ایک کو 1 دینار کے عوض فروخت کر دیا، اور 1 بکری اور 1 دینار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کی تجارت میں برکت کی دعا کی. بس وہ ایسا تھا کہ اگر مٹی بھی خرید لیتا تو اس میں بھی اسے ضرور منافع حاصل ہوتا. نسائی کے علاوہ 5 نے اسے روایت کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کے ضمن میں اسے روایت ہے، مگر یہ الفاظ نقل نہیں کیے. اور ترمذی نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو اس کے لیے بطور شاہد بیان کیا ہے. بارک اللہ فیک. اس حدیث میں عروہ البارقی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا کہ جا کے اس سے وہ بکری خریدیں. کس کے لیے؟ قربانی کے جانور کے لیے، قربانی کے طور پر 1 بکری خریدیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کر اس دینار سے 2 بکریاں خرید لی، 1 کی بجائے اس کو 2 مل گئی. تو کیا کیا کہ 1 کو بیچ دیا اور دوسری بکری لے کے آپ کے پاس آ گئے. 1 کو دینار کا بیچا اور دینار بھی واپس لے آئے، دینار جو ملا تھا وہ بھی واپس لے آئے اور بکری بھی ساتھ لے آئے. تو قربانی فری کی ہوگی، بکری فری کی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی آپ نے،
کہ اور کہتے ہیں جسے حدیث میں ہے کہ اگر اس کے بعد وہ مٹی بھی بیچتے تب بھی ان کو فائدہ ہوتا. خمسہ تو اللہ نسائی وہی جو پانچوں نے مسند احمد کے ساتھ نسائی کے علاوہ اس کو، اور بخاری نے دوسری حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، یعنی اسی حدیث کا اس کے معنی کے ساتھ، اسی کہتے ہیں ولم یسق لفظہ، کہ اس لفظ کے ساتھ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے معنی کا، یعنی اسی حکم اسی معنی کو ذکر کیا ہے دوسری حدیث میں. اور امام ترمذی نے اس کا شاہد ذکر کیا ہے حکیم بن حزام سے. شاہد کیا ہوتا ہے کہ وہی حدیث جو یہی حکم دے رہی ہے، لیکن یہاں پر عروہ البارقی سے ہے اور دوسری حدیث کس سے ہے؟ حکیم بن حزام سے. یعنی واقعہ عروہ البارقی کی ہے لیکن اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حکیم بن حزام ہے. یعنی کہ وہاں پر حکیم بن حزام کو آپ نے دیا، بلکہ وہ حکیم بن حزام ہی اس حدیث کو روایت کرنے، لیکن واقعہ عروہ البارقی کا ہے، کیونکہ واقعہ تقریباً جہاں تک میرا علم ہے ایک بار ہوا ہے، انہی کے ساتھ ہوا، دوسرا کوئی واقعہ نہیں ہے. تو یہ حدیث جو ہے بہت اس کے فائدے ہیں، بہت سے اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. پہلی بات تو کہ خرید و فروخت میں کسی کو وکیل بنانا، وکالت جس کو ایجنٹ کا نام دیا جاتا ہے، تو خرید و فروخت میں کسی کو وکیل بنانا یہ جائز ہے. اب یہ وکیل بنانا جو توکل کے لفظ سے ہے، تو یہ کیا اس کا عقیدے کے لحاظ سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں جی، کہ میرا بھی فلاں وکیل ہے. وکیل ہونے کا معنی کہ میری طرف سے اس کو، یعنی کہ میں نے اس کے اوپر ڈپینڈ کیا ہے اس چیز کے خرید و فروخت کا، اتھارٹی دی ہے. ہاں جی، ہاں لیکن تو ہم کہتے ہیں کہ اصل توکل تو کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. تو یہاں پر آپ کیسے جو ہے کسی آدمی پر توکل کر رہے ہو؟ دونوں میں فرق ہے، دونوں توکلوں میں فرق ہے. اللہ پر توکل ہوتا ہے انسان اللہ کا محتاج ہوتے ہوئے، اللہ کی یعنی کہ حاجت، اللہ کا محتاج ہونے کے لحاظ سے، اللہ کا فقیر ہونے کے حوالے سے، اس لیے اللہ پر توکل ہے. لیکن یہاں پر توکل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کام آپ جو خود نہیں کر سکتے یا کرنے کا ٹائم آپ کے پاس نہیں، آپ کسی کو کہہ دیتے میرا یہ کام کرو بھی، اور آپ کا اس کے اوپر اعتماد وہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. اللہ پر اعتماد جو ہے وہ دل کا اعتماد، ایک دلی اعتماد، دلی بھروسہ ہے، یقین. جبکہ یہاں پر ایک صرف ظاہری طور پر ایک اعتماد کی شکل ہے، بھروسے کی شکل ہے. تو اس لیے کو کہے بھی یہاں پر بھی، اور یہ بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین کے شبہات میں سے ہیں. یہ دیکھو تم اپنے کام میں کسی کے وکیل بناتے ہو، کسی پر توکل کرتے اللہ سے ہٹ کر، تو پھر اس لیے اگر تم اللہ سے ہٹ کر کسی ولی پر، کسی دوسرے پر توکل کرو تو اس میں کیا مشکل ہے؟ اگر کسی عام انسان پر کر سکتے ہو تو پھر کیا ہے؟ ہم کہیں کہ دونوں کے اندر یہ فرق ہے. ہاں، فرق کیا ہے؟ فرق عبادات، یہی یہاں سے فرق واضح کریں گے نا، کہ اللہ پر ہمارا توکل ہوتا ہے دل کے اعتماد، ایک دلی اعتماد، اور اللہ کا محتاج ہونے کے حوالے سے، اللہ کے فقیر ہونے کے حوالے سے، کہ اللہ ہی کرے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. کسی انسان پر ہم جب اس طرح کا یعنی کہ توکل کرتے ہیں یا وکیل اس کو وکیل بناتے ہیں تو اس کا دلی اعتماد نہیں ہوتا، وہ ایک ظاہری اعتماد کی شکل ہے. اور یہ بھی نہیں کہ صرف یہی کرے گا تو ہوگا، بلکہ یہ نہیں کرتا تو ہم دوسرے کو دیتے ہیں، سمجھے نا. تو اس لیے بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر اس کے اندر. تو اس لیے کسی کو یعنی کہ وکیل بنانا خرید و فروخت کے لیے جائز ہے، یہ حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے. اور دوسری چیز کہ قربانی کے لیے خرید و فروخت میں توکیل کرنا، صرف عام چیزوں کے اندر نہیں، حتیٰ کوئی قربانی جو کہ عبادت ہے تو اس کے جانور بھی آپ خریدنے میں بھی بلکہ اس کو ذبح کرنے میں بھی توکیل کر سکتے ہیں. آپ نے خریدنے میں صحابی کو توکیل دی، اس کو وکیل بنایا، اور ذبح کرنے میں کس کو بنایا؟ ہاں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ آپ کے 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح ہوئے، 63 آپ نے کیے اور باقی حضرت علی نے مکمل کیے آپ کی طرف سے وکالت میں. آپ نے 63 اپنے ہاتھوں سے اپنے ذبح کیے اور باقی جو ہے حضرت علی نے کیے. تو یہ ذبح کرنے میں وکالت ہے. ہاں جی، ہاں جی، اردو کو یاد کریں، اردو معلوم ہونی چاہیے. ہاں جی، اچھا جی. تیسرا سب سے بڑا فائدہ کہ جس کو وکیل بنایا گیا ہے اس کے جو وہ کرتا ہے اس کا صحیح ہونا، اس کے جو معاملات ہیں. آپ نے وکیل بنا دیا کسی کو کسی کام کے لیے، اب وہ آپ نے اس کو جو اتھارٹی دی ہے، جو کام سونپا ہے، وہ شرعی طور پر اس کی خرید کرنا، فروخت کرنا، یہ ساری چیزیں جو شرعی طور پر کیا ہوگا؟
جائز ہوگا، کیونکہ یہ نہیں کہا بھی مالک تو فلاں ہے، چیز تو فلاں کی ہے، یہ تو صرف وکیل ہے، اس کو خریدنے کا کیا حق ہے، اس کی خریدی ہوئی چیز کیسے صحیح ہوگی؟ تو شرعی طور پر جس کو وکیل بنا دیا جاتا ہے، جس کو اتھارٹی دی جاتی ہے وکالت کی، تو اس کا خریدنا فروخت کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شرعی طور پر پھر جائز ہوگی، ایسے ہوگا جس طرح کہ خود مالک کر رہا ہے۔ اور اس کا اور بڑا حکم کیا ہے کہ کسی کے مال میں اپنی طرف سے تصرف کرنا، اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کرنا، کسی کے معاملات میں اپنی طرف سے تبدیلی کرنا، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے یا فقہا کی زبان میں کہا جاتا ہے التصرف الفضولی۔ تصرف کے معنی کوئی معاملہ کرنا، یعنی کہ لین دین کا، فضولی کے معنی بیکار نہیں بھی، اضافی چیز، اضافی جس کا اس نے آپ کو حکم نہیں دیا، جس میں اس نے آپ کو جس کا وکیل نہیں بنایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ کہ جا کے جانور، قربانی کا جانور خرید کے لائے 1 دینار کا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے ہی 1 دینار کی 2 بکریاں لے لی۔ اب یہیں پر نہیں بلکہ وہ 2 بکریاں لے کر بھی 1 بکری بیچ دی۔ پہلی بات اس نے کیا کی کہ آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی۔ کوئی کہنے والا کہے بھی یہ تو آپ کی اجازت نہیں تھی، اس کو کیسے اس نے 2 بکریاں خریدی؟ یہ اس کی اس کا یہ خریدنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ خرید جو ہے وہ حرام ہے، کینسل ہے، سمجھے نا؟ اچھا، اس کے بعد اس نے 2 بکریوں میں سے یہ 2 بکریاں کس کی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کی نا، کیونکہ آپ کی خاطر خریدی گئی، آپ کی ملکیت میں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ بغیر آپ کو پوچھے بتائے 1 بکری بیچ دی، 1 بکری بیچ دی۔ اب یہ بھی اس کا بیچنا کیا ہے؟ یہ بھی ایک اضافی چیز ہے جس کا آپ نے اس کو اختیار نہیں دیا۔ تو اس کے اس طرح کے معاملات، اب یہ تصرف الفضولی جس کو کہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس لفظ کو تھوڑا سمجھ لیں تاکہ اردو میں، کیونکہ مجھے اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں مل رہا، تو یہ تصرف الفضولی جو ہے یعنی کہ کسی کے مال میں اپنی طرف سے کوئی تصرف کرنا، اپنی طرف سے کوئی معاملہ کرنا، اتھارٹی دی اپنی طرف سے کسی کے مال میں اپنی طرف سے کوئی معاملہ کرنا جس کی آپ کو اجازت نہیں ملی، جس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ملی۔ ہاں جی، من مانی نہیں، اپنی طرف سے کوئی اس میں چیز کرنا جس کی اجازت نہیں ملی۔ من مانی کا لفظ کہہ سکتے ہیں، لیکن من مانی کا لفظ تھوڑا اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو سیلف اتھارٹی جیسا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز کرنا کہ جس کی مالک نے اجازت نہیں دی، تو بعض علماء کے نزدیک یہ چیز جو ہے وہ ناجائز ہے۔ یعنی اب اس حدیث کو سامنے رکھیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو عروہ البارقی کو کیا حکم دیا؟ 1 دینار لے جاؤ، اس سے جو ہے اپنے قربانی کا جانور لے آؤ، بکرا وغیرہ خرید کر۔ اس کو اتھارٹی صرف اس بات کی تھی، اس سے زیادہ اس کو اتھارٹی نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا؟ جو اس نے زیادہ چیزیں کی اپنی طرف سے کہ 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی، یہ اس نے زیادہ کیا، اور پھر اسی کو پھر اس نے کیا کیا؟ 1 بکری بیچ دی آپ کے بغیر پوچھے بتائے، حالانکہ بکری جو دونوں خریدی تھی وہ آپ کی ملکیت ہے۔ اب بعض علماء کے نزدیک یہ تصرف الفضولی جو ہے، اپنی طرف سے کوئی کسی کے مال میں اپنی طرف سے کوئی تصرف کرنا، اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی زیادتی کرنا، اپنی طرف سے کوئی معاملات کرنا، بعض علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اور جائز نہ ہونے کی بنیاد پر وہ جو بھی کرے گا وہ سارا کا سارا غلط ہے، اور اس کی خرید و فروخت کینسل ہے، سمجھے نا بات؟ بعض علماء کے نزدیک جو ہے اس کا یہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور جو بھی خرید و فروخت کرے گا اس انداز سے وہ سبھی کے سبھی غلط ہے اور ناجائز ہے اور کینسل ہے، اس کو لوٹانا پڑے گا۔ لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے، یعنی کہ جس نے یہ اس طرح کی چیزیں کی ہیں جس کی اس کو اتھارٹی نہیں ملی تھی، وکیل نے ایجنٹ نے جو کام کیے ہیں جس کی اس کو اتھارٹی نہیں تھی، اور بعد میں آ کے مالک کو، جو اس کا اصل مالک ہے، اس کو بتاتا ہے بھی میں تمہارے معاملات کے اندر تمہاری چیز میں یہ کچھ کیا، اور وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو اس کا جو کچھ کیا ہے وہ سارا صحیح ہے، اور اس کا شرعی حکم نافذ ہے، وہ خرید و فروخت جو ہے نافذ ہے، صحیح ہے، کینسل نہیں ہوگی، سمجھے نا؟ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے بھی میں تمہیں اجازت نہیں دی تھی، تم نے کیوں کیا ایسا، چاہے اس کے فائدے کے لیے اس نے کیا ہو جس طرح یہاں پر ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے آدمی ایک خاص مزاج کا، بھی میں نے تمہیں یہ کام کرنے کو کہا تھا، تم نے اپنی طرف سے مرضی کیوں کی، اپنی مرضی کیوں کی، تو اور اس کو اس پر موافق نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی وہ
سودا کینسل ہوگا. اس کی جو خرید و فروخت ہے، اس کا جو اپنی طرف سے معاملات کیے ہوئے ہیں، جو جس کی اس کو اتھارٹی نہیں تھی، وہ سبھی کے سبھی ناجائز ہوں گے اور وہ کینسل ہو جائیں گے. تو پھر صحیح کیا ہوا؟ صحیح یہ ہے کہ اگر جو مالک ہے اگر وہ اجازت دے دیتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے اس کے ان معاملات پر جو اس نے اپنی طرف سے کیے ہیں، تو پھر جائز ہیں، اور جو خرید و فروخت اس کی جو اس نے کیا ہے وہ صحیح ہے اور نافذ ہے. اور اگر وہ راضی نہیں ہوتا، مالک جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا بھی تم نے یہ ساری چیزیں کی، چونکہ میں اس پر راضی نہیں ہوں، تو پھر جو ہے اس کی خرید و فروخت یا جس نے اپنی طرف سے معاملات کیے ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے، غلط ہوں گے اور کینسل ہوں گے. یہ اس کا جو صحیح حکم ہے. تو اس کے کہتے ہیں تصرف الفضولی، اور اس کا بھی بہت سے معاملات کے اندر جو ہے ذکر آتا ہے. اس میں صحابی نے اپنے فائدے کے لیے یا رسول اللہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کے لیے کیا نا. ہاں جی. آگے والا راضی نہ ہو تو اس کا خرید و فروخت کو کینسل کیے بنا، یعنی اس کی مبلغ اپنی طرف سے لوٹا دے گی یا خرید و فروخت کو کیا مطلب؟ مطلب جب بکری لے لیا ہے کسی نے، ہاں جی. آپ راضی نہیں ہے کہ میں آپ کے پیسوں سے کسی کے ساتھ، ہاں وہ آپ کے اپنا ہے کہ فرض کرو آپ جس سے آپ نے بکری، یعنی کہ فرض کرو یہیں پر کہ آپ نے کسی سے بکری خریدی تھی اور مالک کی مرضی کے بغیر خرید لی. یہاں پر تو یہ مثال ہے نا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مال میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں کیا کرتا ہوں، آپ کے مال کو کسی چیز میں لگا دیتا ہوں، کسی بزنس پر، کس چیز پر لگا دیتا ہوں، اور اب جب دیکھتے ہیں بھی اس میں فائدہ ہوا ہے، اچھا آپ خوش ہو جاتے ہیں، اچھی بات، اچھا کیا آپ نے. فرض کرو اس میں ہو گیا نقصان، پھر کیا کریں گے آپ؟ ہاں آپ کہیں گے بھی تم نے اس میں کس نے اجازت دی تھی کام کرنے کی؟ تو پھر کیا ہے؟ پھر ظاہری بات ہے آپ جب راضی نہیں اور میں نے اپنی مرضی سے کام کیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. سمجھے نا بات؟ ہاں جی. تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. اب یہاں پر یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ فرض کرو کہ میں نے یعنی کسی کو بکری بیچی، اب جو اس کو بیچی تھی وہ کہے بھی میں تو لوٹاتا نہیں ہوں، تم نے مجھے بیچ دی، خلاص تمہارا مالک جانے تم جانو، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھے نا؟ یا وہ یہ دعویٰ کر دے بھئی اس کے مالک نے اس کو اتھارٹی دی ہوئی تھی تب میں نے خریدی ہے، تو پھر اس کا یہ دعویٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا جس نے بکری. علی کل حال اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ پھر دیکھنا ہوگا جس نے یہ تصرف فضولی اپنی طرف سے کیا ہے، جو بھی اس میں کمی زیادتی ہوگی وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، خود اس کا ذمہ دار ہوگا. اچھا، اس میں کیا یہ صرف تصرف الفضولی جو ہے دنیاوی معاملات کے اندر جائز ہے یا عبادتوں کے اندر بھی جائز ہے؟ نہیں، عبادتوں کے اندر جائز نہیں ہے. عبادتوں میں ہوگا کہ رمضان کے آخر میں عید کا چاند نکلا اور کیا دینا ہے؟ فطرانہ دینا ہے، زکوٰۃ فطر دینی ہے. تو آپ نے کہا بھی فلاں کی چلو میں اپنی طرف سے دے دیتا ہوں، آپ نے بغیر پوچھے بتایا میری زکوٰۃ فطر ادا کر دی، نکال دی، اور بعد میں مجھ کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ کی زکوٰۃ، آپ کا فطرانہ نکال دیا. ابھی کیا خیال ہے؟ ہاں جی، جائز ہے نا؟ جائز ہے، جائز ہو گیا نا. یہ عبادت ہے نہیں ہے؟ ہاں جی، عبادت ہے. ہاں جی، میری زکوٰۃ بنتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، آپ نے مجھ سے بغیر پوچھے بتائے وہ زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی، نکال دی، اور جو شرعی طریقہ ہے صحیح طریقے سے نکالی، جو اس کا حقدار تھا اس کو دی، ساری جو شرعی شرطیں ہیں، تو یہ جائز ہے. اگرچہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ جائز ہے. صحیح ہے کہ یہ چیز جائز ہے، کیونکہ یہ قربانی کے جانور کا خریدنا یہ چیزیں بھی ایک عبادت کی شکل ہے. اچھا، اس حدیث میں بھی ایک اور حکم ملا ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور متعین ہو جانے کے بعد کہ یہ قربانی کا جانور ہے، کیا اس کو بیچا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث دلیل نہیں ہے. اس نے 2 بکریاں لی تھیں، اب دونوں بکریوں میں سے ایک تھی قربانی کے لیے، دوسری اس نے بیچ دی. سمجھے نا؟ اس نے 2 بکریاں کیوں لی تھی؟ اس کی پہلی نیت تھی کہ 2 بکریوں میں سے ایک کو بیچوں گا اور ایک جو ہے آپ کے پاس جا کر آپ کو دے دوں گا. سمجھے نا؟ اس لیے اصل یہ ہے کہ قربانی کا جانور متعین ہو جانے کے بعد کہ یہ قربانی کا جانور ہے،
اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ اگر آپ اس سے بہتر آپ کو مل رہا ہو، آپ اس کو کسی بہتر جانور سے تبدیل کر رہے ہوں، یعنی دیکھیں بھی یہ جانور اتنا اچھا نہیں ہے، آپ کو اس کی نسبت بہتر جانور مل رہا ہو تو اس کو بیچ کر دوسرا بہتر جانور لے سکتے ہیں۔ یہ ہے جو علماء کا صحیح قول ہے کہ قربانی کا جانور متعین ہو جانے کے بعد، متعین ہونے کا معنی کہ آپ نے فکس کر دیا کہ یہ کوئی جانور قربانی کا ہے، یہ بکرا قربانی کا ہے، تو اس کے بعد اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اگر آپ اس سے بہتر بکرا تبدیل کرنا چاہتے ہوں تو بہتر لا سکتے ہیں۔ اور اسی سے علماء نے اور بھی چیزیں لی ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے وقف، اللہ کے یعنی کہ راہ میں وقف کر چکے ہیں، فرض کرو مسجد کی جگہ ہے، یہ مسجد بنا دیا آپ نے، اور بعد میں دیکھا کہ مسجد کی جگہ تھوڑی ہے، مسجد چھوٹی ہے، لوگوں کے لیے تنگ پڑ رہی ہے، تو آپ اس کی جگہ، اس کی بجائے قریب ہی آپ کو کھلی جگہ ملتی ہے، بڑی جگہ ملتی ہے، تو آپ اس مسجد کے سارے جو یعنی کہ اپنے معاملہ ہے اس کو وہاں پر شفٹ کر دیتے ہیں، یا اپنی طرف سے ہی آپ نے ہی یہ پلاٹ خریدا تھا، آپ نے ہی مسجد بنائی تھی، آپ اپنے ہی خرچے پر وہ دوسری مسجد بنا رہے ہیں جو اس سے بڑی ہے اور اس سے زیادہ اچھی جگہ پر ہے۔ اب پہلی مسجد کا کیا کریں گے؟ ہاں جی، اب پہلی مسجد کا کیا کریں گے بتائیے ذرا۔ ہاں جی، ہاں، پہلی مسجد کو آپ کی ملکیت ہے، کیونکہ آپ نے اس مسجد کی جگہ پر اس کے یعنی اس کے بدل میں اس سے بہتر مسجد بنا دی، بشرطے کہ آپ کے اپنے فنڈ سے ہے، یعنی کہ پہلی مسجد آپ نے لوگوں کے فنڈ سے بنائی تھی اور اس طریقے سے یہ دوسری مسجد لوگوں کے فنڈ سے بنا رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں، ایسا نہیں،